بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھ بھال کے سبق میں خوش آمدید۔ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہ ملا، یا میرے سمجھنے میں کوئی کمی رہ گئی، یا معاشرے کے رویوں کی ججمنٹ میں ہم تھوڑے سے کمزور ہیں کہ ایسا معاشرے میں کمزور اور طاقتور کے درمیان جو ایک فرق ہوتا ہے کہ اگر طاقتور کوئی بات اسٹریٹ فارورڈ کرے تو اس کی بات کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے اور اسے معذرت بھی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی بھی حوالے سے کسی کمزوری کا شکار ہو کہ وہ غریب ہو یا اس طرح کا ہو، اگر وہ کسی کو کوئی بات اسٹریٹ فارورڈ کرے تو سننے والے کے وہ بات دل پہ لگتی ہے یا اسے برا محسوس ہوتا ہے۔ کیا یہ کسی بھی حوالے سے لیگلائزڈ ہے؟ ہم صرف کہنا جانتے ہیں، سننے کے وقت ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ اگر کسی انسان کو کوئی ریئلٹی بتائی جائے کہ دیٹ از یور فالٹ، تو بہت کم آبزرویشن میں آتا ہے کہ کوئی اعلیٰ ظرف شخصیات جو اس کو مان کے، خاص طور پہ میں اس حوالے سے کہوں گا کہ جو طاقتور ہیں، وہ کسی بھی حوالے سے مال و دولت عہدے یا کسی بھی حوالے سے طاقتور، یا جسے میں آسان یا کھرے الفاظ میں کہوں تو بڑے لوگ، تو وہ جب بھی کوئی بات کریں کسی کو کسی بھی لہجے میں، ایون کہ گالی گلوچ بھی دیں تو اگلا بندہ سنے اور برداشت کرے، مگر کوئی اگر ریئیکٹ کر دے اس پہ، یا کبھی اس سے یہ ہو کہ وہ کہہ دے کہ سر آپ نے یہ بات کی ہے تو یہ غلط ہے، تو اگلے بندے کی کیا کوئی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے؟ کیا معاشرے میں اساتذہ نے یہ سکھانا ہی چھوڑ دیا ہے کہ آپ نے صرف بولنا ہے یا سننا بھی ہے، یا اپنی غلطی کو ایڈمٹ بھی کرنا ہے، یا یہ صرف غریبوں کے لیے یہ الفاظ اساتذہ نے سکھائے اور غریبوں نے ہی عمل کرنا ہے، یا جسے ہم معاشرے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو صبر کر لیتے ہیں، ضبط کر دیتے ہیں، صرف ان کے لیے؟ ایسا کیوں ہمیں حقیقت سننے کی عادت نہیں ہے؟ ہمیں کسی کا کندھا لگ جائے نا، ہمیں چار باتیں سنا دیتے ہیں، مگر ہم جان بوجھ کے کسی کا سر بھی پاڑ دینا اور وہ یہ کہہ دے کہ تم نے میرا سر پاڑا ہے، ہم کہتے ہیں او تم نے مجھے یہ تم نے مجھے کہا تو کہا کیسے؟ اس چیز کی ہمارے تعلیمی اداروں میں ضرورت نہیں، ہمارے مساجد میں، ہمارے تقاریر میں ضرورت نہیں کہ ہم صرف سننا چھوڑ کے بولنا ہی جانتے ہیں۔ آئینہ دیکھنا ہمیں پسند نہیں ہے، دکھانا ہمیں آتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو آئینہ دکھائے کہ اٹس یور فالٹ، تو وہاں ہمارے رویوں میں، وہاں ہمارے مزاج میں ایک دم ابال آ جاتا ہے۔ اچھا، امیر کی کبھی بھی غریب کے سامنے کوئی ڈسکشن ہو نا تو وہ ان دا اینڈ یہ ہوتا ہے بی پی ہائی ہو گیا ہوگا۔ جب آپ کسی غریب کی حق تلفی کرتے ہو تو اس بیچارے کا بی پی کہیں نہیں ہوتا، یا ڈاکٹروں نے لکھ کے دیا ہوگا کہ غریب کو کبھی بی پی نہیں ہوتا یا غریب کو بھی ہائپر نہیں ہوتا، وہ اگر مسئلہ ہے تو چپ کر جاتا ہے، اور وہ بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اس سے باہر جب آپ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کبھی نہ کبھی وہ بھی تو بولے گا، پھر آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو پاگل ہے۔ حقیقتاً عقل ہی اس غریب کو یا کمزور کو اس وقت آئی ہوتی ہے جس دن وہ ریئلائز کراتا ہے کہ تم جو مجھے کہہ رہے ہو یہ غلط ہے۔ آگے تو آپ خود سمجھدار ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی طرف توجہ ہونے چاہیے، بے شک کوئی معذوری ہو، غربت ہو، یا کسی بھی حوالے سے انسان کسی بھی حوالے سے کمزور ہو، تو وہ معاشرے میں جب بھی چلے اسے برابری کا رائٹ ملنا چاہیے، اس کو غلطی ایکسیپٹ کرنی چاہیے۔ ادروائز آپ اور ہم سارے جانتے ہیں کہ انصاف کا دن تو آئے گا، مالک یوم الدین تو ہے ہی ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے معاملات کو درست کر لیں؟ ضرور آخرت میں اپنے لیے عذاب کھڑا کرنا، ضرور ہم نے اپنے لیے مسائل کرنے۔ تو آج کا جو موضوع گفتگو تھا وہ یہ تھا کہ اگر امیر کو صرف زبان کے چسکے کی صرف عادت پڑی ہوئی ہے نا بولنے کی، تو اسے کانوں کی صفائی بھی کرانی چاہیے اور دل کے اندر تھوڑی سی طاقت بھی ڈالنی چاہیے تاکہ وہ بھی دوسرے کی بات سن سکے اور سمجھ سکے۔ ہمیشہ اگلا بندہ ہی غلط نہیں ہوتا، آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، کبھی سمجھنے کی کوشش تو کیجیے۔ یہی مثال دیکھ لیں، آپ جتنے بھی بڑے پھنڈے کھاؤ، ابراڈ میں اگر آپ کو جانے کا کبھی موقع ملا ہو تو وہاں کے تو آپ سوئپر سے بھی تمیز سے بات کرتے ہیں، یہ چوڑے خاں صرف آپ اپنے ملک میں یا اپنے محتاطوں کے یا اپنے غریب عوام کے یا کمزوروں کے ہاں یہ ہوتے ہیں۔
یہ اس ٹائم کا نصاب ہے، جو ہماری اولاد، والدین اولاد، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ، اولاد کے حوالے سے بھی بہت سارے معاملات کہ ایک رخ ہر معاشرے میں ایک رخ دیکھا جاتا ہے، دوسرا دیکھتے ہیں۔ خیر بات لمبی چوڑی ہو جائے گی، مختصراً یہ کہ اگر بولنے کا شوق ہے تو سننے کا جذبہ بھی رکھا کریں۔ تو میرا ایک اصول ہے، میں کہتا ہوں مذاق اس سے کیا کرو جس کے مذاق کو برداشت کرنے کی آپ میں ہمت ہو، ادروائز مذاق کرو ہی نہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے تلخی کو سنیں تو آپ کو بھی سننے اور برداشت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ صرف مظلوم ہی باتیں سن کے سہنے کا مزاج نہیں ہے، اس کا مزاج اس طرح کا نہیں ہے کہ صرف آپ کو سنیں، کہنے کا حق اسے بھی ہے۔ غلط ہے تو مان لیں، نہیں ہے تو ٹھیک ہے کلیئر کر دیں، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے یا کوئی ہے تو آپ کچھ چیز بن گئے۔ یہ کرائیٹیریا دیکھے گا ضرور تمام اساتذہ بھی کہ اپنے طلباء کو یہ سمجھایا کریں کہ اگر آپ پیسے والے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں، کسی کو کچھ بھی کر لیں۔ اگر آپ کے اندر اللہ نے پورا جسم دیا ہوا ہے تو آپ معذوروں کو روندنا نہ شروع کر دیں۔ اگر آپ مرد ہیں تو عورت پہ چڑھائی نہ شروع کر دیں۔ اگر آپ عورت ہیں تو مرد کو نیگیٹو سینس میں آپ اس طرح سے اپنے لیے قابو کرنے کی سوچ نکال دیں، کیونکہ اگر کوئی چپ کر گیا تو سمجھ لیجئے گا آج نہیں تو کل حساب تو پورا ہو جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے رویوں میں، اپنے انداز میں مثبت رخ لائیے تاکہ معاشرے میں برابری اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ پیدا ہو۔ ورنہ کیا ہوگا، ایک تکبر والا اور دوسرا مظلوم، تو تکبر والے کو جواب سخت دینا پڑے گا۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر، ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور رویوں اور لہجوں میں اللہ رب العزت ہماری بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔